بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی عادت بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی و پریشانی سے نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں اور ہر رنج و غم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کو ایسی جگہوں سے حلال اور وسعت والا رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چپکے سے صدقہ کرنا رب تعالیٰ کی غضب کو دور کرتا ہے اور اعلانیہ صدقہ کرنا بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے نقصان، مصیبت اور پریشانی پر خوشی کا اظہار نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے اس پر تو رحمت فرماتے ہوئے اس کی پریشانی کو ختم فرما دیں گے اور تمہیں اس جرم کی وجہ سے اس میں مبتلا کر دیں گے۔ ہمارا مشترکہ معاشرتی المیہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہماری انبن ہو جائے، ہم اسے نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں، اگر خود نقصان نہ بھی پہنچا سکے تو اسے کسی دوسرے کی طرف سے ملنے والے نقصان پر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہوا، اچھا ہوا۔ یہ تاہی اسی قابل اور اس طرح کے دیگر جملے ہمارے زبانوں پر آ جاتے ہیں اور اسی چیز سے حدیث مبارکہ میں منع کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نصیحتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے چند نصیحتیں سیکھے تاکہ خود ان پر عمل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے اور وہ بھی ان پر عمل کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ 5 نصیحتیں شمار کرائیں۔ شریعت کے حرام کردہ چیزوں سے خود کو بچاؤ تو سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پر دل و جان سے راضی ہو جاؤ تو سب سے زیادہ غنا حاصل ہو جائے گا، یعنی اللہ تمہیں لوگوں کے مال و منصب سے بے نیازی کی دولت نصیب فرمائیں گے۔ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا معاملہ کرو تو کامل صفات والے اچھے اور سچے مومن بن جاؤ گے۔ صحیح معنوں میں مسلمان تبھی کہلاؤ گے جب دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ زیادہ فضول باتوں پر کھل کر ہنسنے سے بچو، کیونکہ بے فکری کی وجہ سے زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ خوش رکھے، اللہ حافظ۔